بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ کچھ ویڈیو سے ہم بات کر رہے ہیں مختلف اسلامی تحریکیں جو کہ بنو عباس اور بنو امیہ کے دور میں اٹھی تھی۔ ان تحریکوں کا آغاز کرتے ہوئے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرامتہ کی تحریک۔ اس پر ہم بات کریں گے، اس کے مطلب پر، ان کے نظریات اور عقائد پر اور ان کے عروج و زوال پر۔ لیکن اچھی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اسلامک ہسٹری کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی و مدنی زندگی کے بارے میں یا خلفائے راشدین کے زمانہ خلافت کے بارے میں، تو آپ اس چینل کی پلے لسٹ پر جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب، جس کا موضوع ہے کرامتہ کی تحریک یا کرامتہ کا فرقہ۔ دراصل اس تحریک کی بنیاد کوفہ میں رہنے والا ایک شخص حمدان تھا، جس نے اس کی بنیاد رکھی، اور یہ دور تھا 278 ہجری کا جب اس کی بنیاد پڑی۔ کرامتہ کے مختلف معنی بتائے جاتے ہیں، جیسے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حمدان چونکہ بیلوں کے ذریعے سے بار برداری کا کام کیا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو کرمتیہ کہا جاتا تھا، اور اس کے تحریک یا اس کے جو فقہ ہے اس کو کرامتہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ کرموتا جو لفظ ہے وہ فریب دینے والے شخص کے بارے میں بولا جاتا ہے، تو لہٰذا حمدان کے جو مخالفین تھے انہوں نے اس کو اس نام سے پکارنا شروع کر دیا تھا۔ نمبر 3 پر اگر بات کی جائے تو کرموتا جنوبی عراق میں کھیتی باڑی کرنے والے کاشتکار کو بھی کہا جاتا ہے، تو لہٰذا حمدان کا جو خاندان تھا وہ کاشتکاری کیا کرتا تھا، تو اس وجہ سے اس کے تحریک، اس کے فرقے یا اس کے گروپ کا نام بھی کرامتہ پڑ گیا۔ لہٰذا اس کی جو بھی وجہ ہو، کرامتہ جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک تحریک اور ایک گروہ یا فرقے کی شکل اختیار کر گیا۔ رفتہ رفتہ جو ہے وہ کرامتہ فرقے کی 2 شاخیں، جو مین شاخیں ہیں، وہ بن گئی۔ ایک کا سربراہ تو حمدان تھا، جبکہ دوسرے کا سربراہ کرویہ بن مہریہ تھا، اور اس کا بیٹا تھا جو کہ شام اور عراق کے علاقے میں اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے تھے۔ اگر ہم ذکر کریں کرامتہ کے عقائد اور نظریات کے بارے میں، تو ان کا سب سے بڑا عقیدہ یہ ہے کہ امام 12 نہیں بلکہ 7 ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جو شیعہ تحریک ہے ان کے نزدیک اماموں کی تعداد جو ہے وہ 12 ہیں، جبکہ کرامتہ کے نزدیک وہی سلسلہ چلتے ہوئے 7 امام پر آ کر رک جاتا ہے، اور ٹوٹل اماموں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے۔ اس فرقے کے لوگ محمد بن علی بن ابی طالب المعروف ابن حنفیہ کو نبی تسلیم کرتے ہیں، اور نمبر 3 پر اگر بات کی جائے تو ان کا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس ہے۔ یہ لوگ اسماعیلیہ کے برعکس سموار کے دین کو متبرک اور مقدس مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک شراب حلال ہے۔ کرامتہ فرقہ کے مخالفین کا جو قتل ہے وہ یہ واجب سمجھتے ہیں۔ کرامتہ کا بانی حمدان اپنے آپ کو قائم بالحق کہلواتا ہے۔ یہ لوگ 50 نمازوں اور 30 روزوں کو فرض مانتے ہیں، جبکہ آہستہ آہستہ جاتے ہوئے یہی 50 نمازیں کم سے کم صرف 4 رکعات پر محیط ہو گئی، 2 رکعات طلوع آفتاب کے وقت اور 2 رکعات غروب آفتاب کے وقت۔ کرامتہ کے فرقے نے اپنے نظریات اور اپنے مذہب کی تشہیر کوفہ میں شروع کی، تو اس کے بانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ لہٰذا چند ہی دنوں میں جو اس کا بانی ہے وہ جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور باہر آ کر اس نے یہ افواہ پھیلا دی کہ وہ بہت اعلیٰ ولی اور بہت ہی خاص بندہ ہے، اور اس کو کوئی بھی دنیا کا جو شخص ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لہٰذا اس کے عقیدت مند جو تھے وہ اس کے گرویدہ بن گئے۔ اس کے عقیدت مندوں میں اہل علم، ڈاکٹر، طبیب، تاجر اور اس قسم کے لوگ تھے جو ہر وقت اس کے گرد گھیرا بنائے رکھتے تھے۔ حمدان کے علاوہ جو دوسرے گروپ کا سربراہ تھا کرویہ بن مہریہ، اس کا بیٹا تھا یحییٰ بن کرویہ، جو کہ بعد میں یہ جو فرقہ تھا اس کا سربراہ منتخب ہوا، اور اس نے اپنے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک اونٹنی ہے، اور اس نے اپنے آپ کے لیے صاحب الناقہ کا لفظ یا لقب استعمال کیا، اور یہ اپنے آپ کو شیخ بھی کہلواتا تھا۔
بنیادی طور پر جو کرامتہ کے لوگ تھے، جو اس فرقے سے، اس تحریک سے منسلک لوگ تھے، وہ بہت ہی شفاق، ظالم اور لوٹ مار کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ جو حجاج اکرام تھے ان کو لوٹ لیا کرتے تھے، ان کا مال و متاع غصب کر لیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے نزدیک جو عورت ہے اس کا مقام بہت ہی پست ہے، لہٰذا ماں، بہن، بیٹی اور ان کے ساتھ بھی بے حیائی کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں، اور اس رسم کو یہ الفت کا نام دیتے تھے۔ وحشی طبیعت ہونے کی وجہ سے یہ کسی بھی علاقے پر، کسی بھی مسافر پر حملہ کر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے 311 ہجری میں بصرہ میں اچانک جامع مسجد پر حملہ کیا اور اس کو آگ لگا دی۔ اس کے بعد 317 میں کرامتہ کے 900 آدمیوں نے مکہ پر چڑھائی کر دی اور بہت سے حجاج اکرام کو قتل کر دیا۔ بیت اللہ کا جو دروازہ اس کو اکھاڑ دیا، غلاف کو پھاڑ دیا اور جو حجر اسود ہے اس کو نکال کر اپنے ساتھ لے گئے، اور اپنے عروج کے دوران 21-22 سال تک یہ اس طرح کی ہی لوٹ مار کرتے رہے۔ لیکن کرامتہ کے اپنے جو رہنما تھے ان کے آپسی اختلاف کی وجہ سے جو ہے ان کی جو تحریک ہے اس کو زوال ہو گیا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔